السلام علیکم دوستوں، ان سائڈ پہ معظم فخر میں خوش آمدید۔ آپ نے وہ لطیفہ تو یقینی طور پر سنا ہوگا جس میں ایک لڑکے سے کوئی صاحب سوال پوچھتے ہیں کہ جناب یار تو ویاہ کدوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جناب میں تے تیار ہاں، بس جڑا ہے نا کم نیڑے پہنچنے والا ہے۔ انہوں نے کہا یار کوئی کڑی اپنے لیے لبھی؟ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل کڑی لب لئی ہے، بڑی پسند ہے کڑی، بڑی زبردست ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑی جڑی ہے سلیقہ شعر ہے۔ انہوں نے کہا یار پھر اگے کم نو فائنل تے کر۔ انہوں نے کہا جناب فائنل ہو گیا، 50% کم تیار ہے تے بس باقی چھتی کم کمپلیٹ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا یار 50% تو کی مراد تیری؟ انہوں نے کہا جی میں راضی ہاں، کڑی نہیں مانتی پئی۔ یہی سچویشن ہے اس وقت۔ عمران خان صاحب نے اسی ایک بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ جناب میں تیار ہوں، میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، کوئی نہیں بندے پہ میرے نال۔ عمران خان صاحب نے کل زمان پارک میں جرنلسٹوں کے ساتھ ملاقات میں اس بات کا اعتراف کر لیا، یہ کہتے ہوئے کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ آرمی چیف سے متعلق سوال پوچھا گیا چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے کہ یار آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھتے کیوں نہیں ہیں، آپ آرمی چیف کے ساتھ ملاقات کیوں نہیں کرتے تاکہ جو بھی ڈیڈ لاکس ہیں وہ ختم ہوں اور پاکستان جو ہے وہ ایک سموتھ سیلنگ کی طرف آئے؟ تو عمران خان صاحب کا جواب تھا کہ میں تو لچک دکھانے کے لیے تیار ہوں، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، اور ابھی تک ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے بار بار پیغام بھجوایا جا رہا ہے، بار بار بوا کھڑکایا جا رہا ہے کہ جناب بوا کھولو میں اندر آنا ہے، لیکن اندر سے جواب آ رہا ہے نہیں جناب آپ کے لیے دروازے بند ہیں۔ اور یہ ہے وہ بے بسی، یہ ہے وہ اظہار جو عمران خان صاحب کی طرف سے کیا گیا ہے برملا جرنلسٹوں کے سامنے کہ جناب میں نے اپنی تمام تر کوششیں کر کے دیکھ لیں، میں نے اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں لانے کے تمام حربے استعمال کر کے دیکھ لیے، اسٹیبلشمنٹ دباؤ میں نہیں آئی، میں نے بلیک میل کرنے کے تمام حربے استعمال کر کے دیکھ لیے، ابھی تک وہ بلیک میلنگ میں نہیں آئے، میں نے اعلیٰ ترین افسروں کو بدنام کرنے کے لیے ان کے اوپر جو کریکٹر اسیسینیشن کیمپین ہے وہ باضابطہ طور پر چلوائی پاکستان میں بھی اور بیرون ملک میں میجر عادل راجہ جیسے کریکٹروں کے ذریعے، لیکن اس کے باوجود بھی اسٹیبلشمنٹ دباؤ میں نہیں آئی۔ اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں لانے کے لیے پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر بھی بہت ہی زیادہ ہڑبونگ مچانے کی کوشش کی گئی، لانگ مارچز کیے گئے، جلسے کیے گئے، جلوس نکالے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسمبلیوں کو بھی تحلیل کر کے پیروں پر کلہاڑی ماری گئی۔ اسمبلیوں میں نہ جانے کا اعلان سے یو ٹرن لیتے ہوئے اسمبلیوں میں جانے کا اعلان بھی کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی اسٹیبلشمنٹ ہماری طرف رجوع نہیں کر رہی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت مایوسی کے اس لیول پر آ چکے ہیں جہاں سے ان کے لیے صرف ایک ہی چیز باقی رہ جاتی ہے کہ جناب جو مرضی کر لو، میری جان چھڑ دو، میرے ساتھ بیٹھ جائیں، میں آپ کی ہر ایک بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اور میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے یہی ترلا کل کے ملاقات میں آفیشلی ڈالا گیا ہے، کیونکہ کل ہی عمران خان صاحب کی ایک اور اہم شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، اور اس ملاقات میں بھی عمران خان صاحب کی طرف سے جو ڈیمانڈ تھی وہ یہی تھی کہ یار ایک مرتبہ ملاقات کروا دو، لیکن عارف علوی صاحب کی طرف سے ان کو یہ جواب دیا گیا کہ جناب میں کیسے کراؤں، اب تو وہ میرے ساتھ بھی نہیں مل رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی پالیٹکس ڈیڈ اینڈ پر چلی گئی ہے۔ اور عمران خان صاحب نے لاہور میں جرنلسٹوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا مطلب صرف آرمی چیف ہوتا ہے۔ موجودہ آرمی چیف سے ملاقات سے متعلق سوال پر ان کا جواب تھا تالی ایک ہاتھ سے نہیں دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، نہ تو میرا اور نہ ہی عارف علوی کا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ نا میں نے ہاتھ آگے بڑھایا وہ تالی کے لیے، یا میں نے ہاتھ آگے بڑھایا وہ مسافے کے لیے، لیکن دوسری طرف سے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا جا رہا۔ اب اس سے بڑھ کر عمران خان صاحب اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس سے بڑھ کر عمران خان صاحب کس طرح یہ اظہار کریں کہ جناب میری گل سن لو، تاڑی بڑی مہربانی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ عمران خان صاحب کو اب کچھ امید ہو گئی ہے، اور خاص طور پر جو کل پاکستان کی سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز چیف جسٹس مسٹر جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب کی طرف سے ریمارکس آئے ہیں، ان ریمارکس کی روشنی میں عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سے امیدیں بھی باندھ لی ہیں، اور 90 دن میں الیکشنز کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع بھی کر لیا گیا ہے۔ اور یہ بات بھی مد نظر رہنی چاہیے کہ 90 دن میں الیکشن کرانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں بھی درخواست کی سماعت جاری ہے، جبکہ پشاور ہائی کورٹ میں بھی درخواست کی سماعت جاری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بار ایسوسی ایشن کی طرف سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک پٹیشن دائر کی گئی ہے، جس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ جناب 90 دن میں آپ ہی الیکشن کرا دیں۔
اب اس کا مطلب یہ ہے اس بات کا کہ یہ جو کل ریمارکس آئے تھے معزز چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے، ان ریمارکس کے بعد عمران خان صاحب نے شاید یہ سمجھا ہے کہ مینوں کو اشارہ مل گیا ہے، مجھے یہ کہا گیا کہ یار تو سجے کھبے جڑا پھرنا پہ ہیں، میرے پاس آؤ، بالکل ویسے ہی جس طریقے سے عمران خان صاحب نے خود انکشاف کیا تھا دھرنے میں، اور جس وقت یہ سارا معاملہ چل رہا تھا تو اس وقت بھی عمران خان صاحب نے انکشاف کیا تھا۔ جاوید ہاشمی صاحب نے اپنی مختلف انٹرویوز میں اس ملاقات کا حوالہ بھی دیا تھا جس کے اندر ان کو یہ کہا گیا تھا کہ جناب ہمیں سپریم کورٹ سے ریلیف ملے گا، اور پھر عمران خان صاحب نے بھی ایک جج صاحب کا نام لیا تھا اور ان کا یہ کہا تھا کہ جناب مجھے ان کی طرف سے کہا گیا کہ جناب آپ سپریم کورٹ میں اپلیکیشن ڈالیں۔ پھر عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ میں اپلیکیشن دی اور اس اپلیکیشن کے نتیجے میں جو پاناما کیس ہے اس کی تحقیقات کا آغاز ہوا، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی تاحیات نااہلی کی صورت میں نکلا۔ اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے 2-3 پہلو رکھے ہیں، اس کے پیچھے بھی کچھ لاجکس ایسی ہی ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ نمبر 1، عمران خان صاحب کو اس بات کا یقین ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت ان کے ساتھ کھڑے ہونے کو مکمل طور پر تیار نہیں ہے، اور کسی بھی طریقے سے ایسا جیسچر نہیں دینا چاہتی جس سے عمران خان صاحب کو یہ بیانیہ بنانے میں مدد ملے کہ اسٹیبلشمنٹ اب ان کے ساتھ آ کے کھڑی ہوئی ہے۔ وہ آن ریکارڈ یا آف دی ریکارڈ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ پروجیکٹ عمران خان کو بند کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ بند کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی سیاست کے اوپر جو ہے وہ فل سٹاپ لگا دیا جائے گا۔ بند کرنے سے مراد پروجیکٹ عمران خان کے تمام تر جو کردار تھے، تمام تر جو سہولت کار تھے، ان کو سائیڈ لائن پہ کرنا، ان کو پیچھے دھکیلنا، ان کو اپنی صفوں سے نکالنا، اور ایک نیوٹرل سیٹ اپ کو لے کے آگے بڑھنے کا ارادہ ہے، اور اس ارادے پر عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ براہ راست ملاقات نہیں کی جا رہی، چاہے وہ عمران خان صاحب ہیں یا کسی اور جماعت کے لوگ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لائن کو ڈرا کر دیا گیا ہے اور اس لائن سے ڈیویٹ کرنے کا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ارادہ نہیں۔ دوسرا آ جاتے ہیں پولیٹیکل فرنٹ۔ پولیٹیکل فرنٹ پہ اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کا مقابلہ ہے اس وقت حکمران اتحاد سے، اور عمران خان صاحب نے اپنے تمام تر کارڈ بھی کھیل دیے ہیں موجودہ حکمران اتحاد کو جھکانے کے لیے یا ان پر دباؤ بڑھانے کے لیے، لیکن ان کا یہ وار بھی کارگر ثابت نہیں ہوا۔ چاہے انہوں نے اسمبلیوں سے استعفے بھی دے دیے، چاہے انہوں نے انتخابات کے لیے ہر ممکن کوشش کر لی، یہاں پر بھی ان کو جواب مل رہا ہے ایبسلیوٹلی ناٹ کا۔ اب آخری ان کے پاس کارڈ ہے، اور وہ کارڈ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ وہ اعلیٰ عدالتوں کے ذریعے ہی کچھ نہ کچھ ریلیف حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اب تک جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں یہی ایک پہلو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو اب اگر کہیں سے کوئی نہ کوئی ریلیف مل رہا ہے تو وہ پاکستان کی عدالتیں ہیں۔ لیکن یہاں پر بھی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ بھی آپ کے سامنے رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوئی ہے، کہ عمران خان صاحب کے خلاف ایک کیس تھا کار سرکار میں مداخلت کے حوالے سے، اور اس حوالے سے انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عمران خان کو جو ہے وہ 15 فروری کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ عمران خان کے وکیل بابر اعوان کی طرف سے یہ موقف سامنے رکھا گیا کہ عمران خان صاحب زخمی ہیں اور وہ عدالت کے روبرو پیش نہیں ہو سکتے، اس وجہ سے انہیں حاضری سے استثناء دیا جائے، جس پر فاضل عدالت کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان مختلف ویڈیوز کے اندر چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی صحت اس حد تک تو بحال ہو چکی ہے کہ وہ سفر کر سکیں، لہٰذا یہ جو پلی ہے یا یہ جو استدعا ہے ایگزیمپشن کی، اس کو مسترد کیا جاتا ہے، اور عمران خان کو ذاتی حیثیت میں 15 فروری کو جو ہے جو طلب کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے نہ صرف سمن جاری کر دیے گئے ہیں بلکہ بابر اعوان کو یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ عمران خان کی حاضری کو یقینی بنایا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بھی اب عمران خان صاحب کا زخمی کارڈ اب کچھ زیادہ دیر چلنے والا نہیں۔ دوسری جانب عمران خان صاحب کے قریبی دوست ہے شیخ رشید صاحب۔ شیخ رشید صاحب نے بھی ایک پٹیشن دائر کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنی ضمانت کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ شیخ رشید احمد صاحب کی طرف سے ایک موقف سامنے آیا۔ انہیں کہا یار میں نے تو ایک بات کہی تھی کہ جناب آصف علی زرداری عمران خان کو قتل کرانے کی سازش کر رہا ہے، جبکہ حقیقت میں یہ بات کی ہے عمران خان نے۔ آپ نے مجھے پکڑ لیا ہے، عمران خان سے نہ آپ نے سوال کیا ہے، نہ آپ نے عمران خان کو بلایا ہے، نہ آپ نے عمران خان سے تفتیش کی ہے۔ بھئی جس نے الزام لگایا ہے اس سے تو پوچھیں، میں نے تو صرف اس کی بات کی
تصدیق کی ہے یا اس کی بات کو آگے بڑھایا ہے؟ اگر آپ نے مجھے گرفتار کیا ہے تو آپ نے عمران خان کو ابھی تک گرفتار کیوں نہیں کیا؟ اب اگر شیخ رشید احمد صاحب کی طرف سے یہ مطالبہ سامنے آ رہا ہے اور یہ انکشاف بھی سامنے آ رہا ہے کہ شیخ رشید احمد صاحب سے رات کے اندھیرے میں کچھ لوگوں نے ملاقاتیں کی ہیں اور ان کو اس بات کی پیشکش کی ہے یا ان کو اس بات کا بتایا گیا ہے کہ جناب عمران خان کی جماعت ٹوٹنے والی ہے، عمران خان کی جماعت سے ایک نیا گروپ بننے والا ہے، اور شیخ رشید نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ان کو یہ بات کہی بھی گئی ہے اور ان کو دعوت دی گئی ہے کہ جناب آپ عمران خان کی جماعت میں بننے والے نئے گروپ کی سربراہی کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ رشید احمد صاحب کی طرف سے جو تازہ ترین مطالبہ سامنے آیا ہے، بلکہ تحریری طور پر ان کے وکیل کی طرف سے بھجوایا گیا ہے، اس کا عکس بھی آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جس میں شیخ رشید احمد نے واضح طور پر اس بات کا ذکر کیا کہ جناب آپ نے مجھے بلا لیا، مجھے گرفتار کر لیا، عمران خان صاحب سے سوال ہی نہیں کیا، نہ عمران خان کو گرفتار کیا، نہ عمران خان صاحب سے تفتیش کی، لہٰذا مجھے کس چکر کے اندر سزا دی جا رہی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو لائن دی ہے کہ جناب آپ اس لائن پر عمل کریں، اس لائن پر چلتے ہوئے آپ عمران خان کو گرفتار کریں، میری جان چھوڑیں، اصل بندہ عمران خان ہے، میں تو بیچارہ ملوکڑا بالکڑا، میں نے تو کوئی قصور بھی نہیں کیا۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک منظرنامہ رکھا، اس کی وجہ ہے وہ پٹیشن جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی گئی ہے۔ بنیادی طور پر اس وقت تک یہی ایک پہلو ہے جس کو ایڈریس کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ میں نے کل کے ویلاگ میں بھی آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز چیف جسٹس کی طرف سے دیے جانے والے ریمارکس کے بارے میں آگاہ کیا تھا۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ کہہ دینا کہ جناب ملک کے مسائل کا واحد حل الیکشنز ہیں، اور اس کیس میں بتا دینا جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے دائرہ کار کا تعین کرنا ہے پارلیمنٹ کی لیجسلیشن کے حوالے سے، تو وہاں پر دیے جانے والے ریمارکس یقینی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ اندھیرے میں روشنی کی ایک کرن ہے، اور انہوں نے اسی کرن پر نہ صرف فوری طور پر عمل درآمد کیا، بلکہ بھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینل جیتا ہے وکلا کا، ان کا بھی تحریک انصاف کے ساتھ تعلق ہے، اور سپریم کورٹ بار جو اس وقت بنے ہیں پریزیڈنٹ، وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے حامد خان گروپ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی یہ جو لائن ہے جو ان کو دی گئی، اسی لائن کے اوپر عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور انہوں نے یہ جو گفتگو کی کل، اس کے اندر بھی انہوں نے اسی بات کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں الیکشنز کے لیے صرف اور صرف اعلیٰ عدالتوں سے توقع ہے کہ اعلیٰ عدالتیں آئین کی بالادستی، آئین پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں گی اور ہمیں 90 دن کے اندر الیکشنز لے کے دیں گی۔ بلکہ اسد عمر صاحب نے بھی اب سے کچھ دیر پہلے لاہور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سمپلی اس بات کا بھی اظہار کیا کہ اگر حکومت یہ چاہتی ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہوں تو وہ نیشنل اسمبلی اور باقی 2 صوبائی اسمبلیاں توڑ دیں، سارے الیکشنز ہم ایک ساتھ کرانے کے لیے تیار ہیں، اور بے شک پھر الیکشن اپریل میں نہ ہو، مئی میں ہو جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو سارا سینیریو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف ڈیسپریٹ ہے، اور وہ اپنے تمام کارڈز کو کھیلنے کے لیے بہت ہی حد تک اتاولی ہوئی ہے، آلدو کہ ان کے پاس اب کارڈز بہت زیادہ محدود رہ گئے۔ اب ان کے پاس اپنی سیاسی ساکھ اور اخلاقی ساکھ کو بچانا سب سے امپورٹنٹ کوسچن ہے، جو داؤ پر لگی ہوئی ہے اور مسلسل داؤ پر لگی ہوئی ہے کہ ہم نے الیکشنز کروانے کے لیے اسمبلیاں ڈیزالو کی تھیں، اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کے باوجود بھی الیکشن اگر عمران خان صاحب کو نہیں ملیں گے تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی سیاست کس ستون پر کھڑی ہوگی، کس سہارے پر کھڑی ہوگی، کیونکہ اس کے بعد تو ایک چیز واضح ہو جائے گی کہ عمران خان صاحب کی سیاست جن بیساکھیوں پر کھڑی تھی، یعنی عمران خان صاحب کا بیانیہ، وہ بیانیہ اتنا کمزور تھا کہ اسمبلیوں کی تحلیل کے باوجود، خود عمران خان صاحب کے دعووں کے باوجود، جب ملک کے 60% حصوں میں الیکشن ہو رہا ہوگا تو پھر کیا یہ بہتر نہیں کہ ملک کے 100% حصے میں انتخابات کرا دیے جائے؟ اس بیانیے کی جان نکل جائے گی، اور جیسے ہی اس بیانیے کی جان نکلے گی، عمران خان صاحب کی سیاسی ساکھ بھی بہت برے طریقے سے متاثر ہوگی، اور ان کی اخلاقی ساکھ پر تو اس وقت آلریڈی ہی بہت بڑے بڑے سوالیہ نشان لگ چکے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو اس وقت میڈیا پر آ چکی ہیں، اور خاص طور پر ٹیرین جیڈ وائٹ کا کیس عمران خان صاحب کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تو موجودہ حالات میں یہ کہنا کہ
عمران خان صاحب کے لیے آخری سہارا وہ پٹیشن ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے دائر کی گئی ہے، وہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو میرا خیال میں یہ ماننا بالکل غلط نہیں ہوگا، اور عمران خان صاحب کے لیے یہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارے کے مصداق ہی یہ سہارا دستیاب ہوا ہے۔ یہ ریمارکس جو کل دیے گئے عمران خان صاحب کے لیے، یہ ایک ایسا ہی سہارا ثابت ہو سکتے ہیں اگر اس پٹیشن کو ایڈمٹ کر لیا جائے تو۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔